السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ سن 1948 میں ایک طرف پاکستان بے سر و ساز و سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا اور دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ قائد-اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر حوصلے جواں تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ سن 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان 30 ستمبر سن 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں قائد اعظم کو انتہائی خطرناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولینس قائد اعظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت کٹ گیا جس میں محترمہ فاطمہ جناح بیمار بانی پاکستان کو پنکھا چلاتی رہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے کہ خراب ایمبولینس بھیجنا ایک سازش تھی یا انہیں ایک بے سر و سامانی سے لڑتی ریاست میں کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف 2 ہی ایمبولینسز تھی، جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا۔ شاید کمیونیکیشن کی تاریخ غلط ہو، لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولینس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قائد اعظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ذاتی معالجے کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ہی ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کر دیا گیا۔